آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے سوال کرنا ہے کسی سے اور ہم نے عربک میں سوال کرنا ہے تو اس کے لیے کون کون سے لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ما، یعنی وٹ۔ جب ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے یا آپ نے کسی سے کسی کا نام پوچھنا ہے تو یہ کسی چیز کے بارے میں فار تھنک ہوگا، یعنی کوئی چیز ایسی ہے، مطلب انسان کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کے بارے میں سوال کریں، جیسے آپ نے کہنا ہے آپ کون ہیں، تو آپ پھر من کا استعمال کریں گے، یعنی من انتا مذکر کے لیے اور من انتی مونس کے لیے کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ نے کہنا ہے مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے، اب نام ایک بے جان چیز ہے، نام کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے مسمو کی، ٹھیک ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور کاف ہم استعمال کرتے ہیں مطلب تیرا کہنے کے لیے، جو ہم کہتے ہیں نا کسی سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے یا تیرا نام کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں مسمو کی، آپ کا نام کیا ہے۔ تو ماں کا استعمال ہم کب کریں گے؟ جب ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا ہے، یعنی کیا ہے کے معنوں میں آئے گا، اور کسی چیز کے بارے میں جب ہم نے سوال کرنا ہے۔ جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کریں گے، یعنی اگر ہم کہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، اب ہم کسی میل سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، تو ہم کہیں گے من اینا انتا، یہ فیمیل سے کریں تو من اینا انتی، کہ آپ کہاں سے ہیں۔ اسی طرح سے من یعنی ہو، اب من کا استعمال میل کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور فیمیل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا نا من انتا، آپ کون ہیں، من اینا انتی، آپ کہاں سے ہیں۔ اسی طرح سے وچ کا لفظ، یعنی جب ہم نے کہنا ہے کون سا، ٹھیک ہے، کون سا، تو یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوگا، یعنی ہم آپ نے کسی کے بارے میں سوال کرنا ہے اور وہ فیمیل ہے تو آپ التی کا استعمال کریں گے، یعنی التی کا استعمال صرف فیمیل کے لیے ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے ہاؤ، یعنی سوال کرنا ہے کہ ہاؤ یعنی کیسا، جیسے ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو ہم کہیں گے کیف حالو کا، اور فیمیل کے لیے کیف حالو کی۔ اور اگر ہم نے موسم کے بارے میں پوچھنا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا جملہ جس میں ہم سوال کریں کہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، موسم کیسا ہے، آپ کا حال کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب ہم نے کیسا کا لفظ استعمال کیا اردو میں، تو ہم نے جب اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہم کیفا کا استعمال کریں گے، یعنی کیف الجو، موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیفا صحتو کی، آپ کی صحت کیسی ہے، کیفا حالو کی، آپ کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی پوزیشن کے لیے، مطلب کوئی حال کسی کا پوچھنے کے لیے، کوئی کیسا کا لفظ جہاں پہ بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کو آپ عربک میں کیفا کے ذریعے جو ہے تعبیر کریں گے۔ اسی طرح سے جب آپ نے کہنا ہے کہاں، یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، مطلب وہ کہاں پہ ہے، تو آپ اینا کے ذریعے سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے آپ نے اگر پوچھنا ہے کہ کتاب کہاں پہ ہے تو آپ کہیں گے این الکتابو، کتاب کہاں پہ ہے۔ اور اگر آپ نے جواب دینا ہے تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ الکتاب علی المکتبی، کہ کتاب جو ہے وہ میز پر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینا کو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے، جیسے کہ ہم نے یہ بھی استعمال کیا تھا کہ من اینا انتی، کہ آپ کہاں سے ہیں، ایک جگہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کہاں سے ہیں، ظاہر ہے وہ کسی شہر سے کسی ملک سے ہوں گے، تو اینا کا لفظ ہم تب استعمال کریں گے جب ہم نے کہنا ہے کہاں سے ہے یا کہاں پر، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، کتاب کہاں ہے، کپڑے کہاں ہیں، ٹھیک ہے، قلم کہاں ہے، کوئی بھی چیز جب آپ نے کہاں کا مطلب سوال کرنا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے تو اس کے لیے آپ اینا کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ کیوں، مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہنا ہے کیوں، مطلب کس وجہ سے، تو آپ عربک میں کہیں گے لماذا، مطلب کس وجہ سے، کس سبب سے، کس بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیوں بات کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ لماذا کا لفظ جو ہے استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے جب آپ کہیں گے وائی ناٹ، کیوں نہیں، تو لما لا، وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ اسی طرح سے جب آپ نے کسی چیز کی قیمت پوچھنی ہے، یعنی پرائس پوچھنی ہے، تو آپ کیسے سوال کریں گے، ہاؤ مچ پرائس۔ جیسے کہ آپ کہیں شاپ پہ گئے، آپ نے سوال کرنا ہے کہ کپڑوں کی قیمت کیا ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بیکم کے ذریعے اس کا جو ہے وہ سوال کریں گے کہ بیکم قیمتو ھذا الثوب، بیکم قیمتو ھذا الثوب، کہ یہ جو کپڑا ہے اس کی کیا قیمت ہے، کتنی قیمت ہے، کیا پرائس ہے،
ٹھیک ہے. تو بیکم کے ذریعے آپ جو ہے وہ سوال کریں گے. اسی طرح سے جب آپ نے کہنا ہے ٹوڈے یعنی آج کا ذکر کرنا ہے، جیسے آپ نے کہنا آپ نے سوال کیا، اسی سوال کا آپ جواب یہاں سے بنا سکتے ہیں. آپ نے سوال یہ کیا کیفا پڑھا ہم نے آج کہ کیفا کیسا ہے، تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کا یا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ موسم کیسا ہے، تو آپ کہیں گے کیف الجو، موسم کیسا ہے. تو آپ یہ بھی اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے الیوم بارد جدا کہ آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، یا الیوم حار جدا کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے. تو الیوم کا لفظ جو ہے وہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. الیوم کہتے ہیں ٹوڈے کو، یعنی آج کے دن کو. الآن، الآن ناؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابھی. جیسے کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے انا، یا صرف ابھی کہیں گے اقرأ القرآن الآن، اقرأ القرآن الآن کہ میں ابھی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. الآن کا مطلب ہوتا ہے ناؤ، ابھی موجودہ حال میں، ابھی 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 میں کر رہا ہوں یہ کام. تو الآن کے لیے آپ جب آپ نے کہنا ہے کہ ابھی، تو آپ الآن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اسی طرح سے جب آپ نے کہنا ہے ٹمورو یعنی کل، تو آپ کہیں گے غدن. ٹھیک ہے، غدن کا لفظ جو ہے وہ ٹمورو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ نے کہنا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ میں ہمیشہ صبح اٹھتا ہوں، تو آپ وہاں پہ کیا لفظ استعمال کریں گے دائماً. جیسے آپ کہیں کہ استيقظت، ٹھیک ہے، استيقظت میں اٹھتا ہوں، فی الصباح صبح میں، دائماً ہمیشہ، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ صبح میں اٹھتا ہوں، یعنی یہ جلدی اٹھتا ہوں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکول جاتا ہوں. تو آپ یہ بھی کہیں گے اذهب الى المدرسة دائما، میں ہمیشہ اسکول جاتا ہوں، مطلب میں چھٹی نہیں کرتا. کوئی بھی ایسا لفظ اس میں آپ نے کہنا ہے دائما مطلب ہمیشہ، تو آپ دائما کا لفظ استعمال کریں گے. تو دائما جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کے لیے آتا ہے. جب آپ نے کہنا ہے آلویز میں یہ کام کرتا ہوں، ہمیشہ یہ میں کرتا ہوں. اسی طرح سے جب ہم نے کسی سے کہنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ریلی مطلب واقعی ایسے ہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نادرن، یعنی اس جیسے ہم نے پچھلا جملہ بنایا اس کے جواب میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نادرن کیا مطلب واقعی حقیقتاً ایسے ہی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نادرن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ نے جب کہنا ہے مطلب ہاں عام طور پر میں یہی کرتا ہوں، مطلب میری عادت یہی ہے، میں یہ کام ایسے ہی کرتا ہوں، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو اس میں پھر آپ عادتاً کا لفظ استعمال کریں گے کہ میں عام طور پہ میری عادت ہے، میں یوں ہی اٹھتا ہوں، یا یہی کام جو ہے اس طرح سے کرتا ہوں. تو اس کے لیے آپ عربک میں عادتاً کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. جیسے آپ کہیں کہ انا یہ اقرأ القرآن فی الصباح عادتاً، مطلب عام طور پہ میں قرآن پاک صبح میں ہی پڑھتا ہوں، میری عادت ہے. اور امسی مطلب یسٹرڈے کے لیے، کل کے لیے آپ استعمال کریں گے امسی. جیسے آپ کہیں اذهب الى السوق امسی کہ میں کل جو ہے وہ بازار جاؤں گا. اذهب میں جاؤں گا، الى السوق بازار کی طرف، الى المدرسة اسکول کی طرف، امسی کل. اسی طرح سے اگر آپ سے مطلب آپ نے کہنا ہے ریسنٹلی، ابھی ابھی، مطلب ابھی بھی یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ آپ کب آئے، یا آپ کب گئے، ٹھیک ہے، یا آپ نے کب کھانا کھایا، تو ان سب میں آپ پھر حالاً کا لفظ استعمال کریں گے کہ آکل الطعام حالاً کہ میں نے ابھی ابھی کھانا کھایا، آکل الطعام حالاً کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کھانا کھایا. اسی طرح سے لیٹ، یعنی اگر آپ نے کہنا ہے کہ لیٹ مطلب جیسے ہم کہیں کہ میں صبح لیٹ اٹھتا ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ مؤخراً کا لفظ استعمال کریں گے. یا میں جو ہے وہ دن کا کھانا دیر سے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے آکل الغداء مؤخراً کہ میں جو لنچ ہے مطلب دن کا جو کھانا ہے وہ دیر سے کھاتا ہوں. تو مؤخراً کے لفظ کو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. آگے مبکراً کا لفظ یعنی ارلی، جیسے آپ کہیں کہ میں جلدی اٹھ جاتا ہوں، تو استيقظت مبکراً میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں.
تو یہ کچھ حروف تھے جو ہم سوال کرنے کے لیے، اور نارملی بھی جیسے کل کا لفظ تھا، آج کا لفظ تھا، اس طرح کے حروف جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یا سوال کرنے کے لیے جو ہم مختلف عربک میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ ان الفاظ کو استعمال کر کے اپنے جو ہے مزید جو ہے وہ مفید جملے بھی بنا سکتے ہیں۔